بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دن بعد ایک رات آنے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ مختصر تو ہم پہلے یہ بتلا دیتے ہیں شب برات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے۔ اس کا صحیح تلفظ ہے شب براءت۔ بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں، اور شب برات ہمارے یہاں جو شادی کے موقع پر برات ہوتی ہے وہ اس کا معنی بھی کچھ اس طرح لے لیتے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ ہے شب براءت۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات معنی خلاصی، چھٹکارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں، آگ سے خلاصی اور چھٹکارا دیتے ہیں، آگ سے بری کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کے متعلق جو ہے مسلمان افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ تو شب برات کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ کرتے ہیں، اتنے زیادہ جو اس کو کرتے ہیں کہ جس سے غلط اثر پڑتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے شب برات کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ سے فون آیا یہاں دوسرے ملکوں میں کہ یہاں تو شب برات کچھ چیز ہے ہی نہیں، شب برات کا انکار ہی کر دیتے ہیں لوگ باگ۔ اور کچھ لوگ اس کو اتنی شدت دکھاتے ہیں کہ جیسے نہ معلوم ہے کون سا ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ہماری کوئی بات قبول ہی نہیں ہوگی، یا اگر ہم شب برات میں نہیں جاگے تو گویا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ شب برات کے متعلق جو ہے حدیث کے اندر ذکر ہے، شب برات کا قرآن پاک کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے۔ شب قدر کا تو ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، تو اس لیے شب قدر جو ہے بالکل محقق ہے، وہ ثابت ہے بالکل مضبوط اور دلائل کے ذریعے۔ شب برات کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ شب برات کے متعلق چند احادیث موجود ہے کتابوں کے اندر، حالانکہ وہ ساری احادیث جو ہے ضعیف ہے اور کمزور ہیں۔ ضعیف کا مختصر مطلب ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو احادیث ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس واسطہ در واسطہ آتی ہیں۔ جب تک کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں تو ہر ایک محدث کے اوپر یہ ضروری تھا کہ انہوں نے اس حدیث کو کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہ سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچنا ضروری تھا۔ تو سلسلے کے اندر جتنے بھی استاد ان کے ہوتے تھے یا جتنے بھی راوی ہوا کرتے تھے، ان راوی میں سے اگر کسی شخص کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کی احادیث بھی جو ہے کمزور کہہ دی جاتی تھی۔ کوئی نقص اس کے اندر تھوڑا سا اگر ہے، اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی احادیث جو ہے موضوع ہو جایا کرتی تھی، لیکن اگر ذہن کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے تو اس کی احادیث جو ہے ضعیف ہو جاتی تھی۔ لیکن حدیث کے اندر کوئی جو ہے نقص حقیقت میں نہیں ہوتا، لیکن جب چند احادیث مل جاتی ہیں ضعیف، قاعدہ یہ ہے کہ جب چند ضعیف احادیث مل جائیں گی اس کے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ ضعیف حدیث ہے اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو اس ضعیف حدیث کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایک طرف جو ہے ضعیف حدیث ہے اور ایک طرف صحیح حدیث ہے تو پھر صحیح حدیث کا اعتبار کیا جائے گا، ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایک جگہ جب ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو شب برات کے متعلق کیونکہ صحیح احادیث شب برات کے خلاف کوئی نہیں ہے، اور جو ضعیف حدیث ہے 10-12 وہ جو ہے شب برات کے متعلق ہیں، ان میں ان کی فضیلت جو ہے ثابت ہے، اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ درجہ شب برات کا جو ہے ہوگا۔ بالکل انکار کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور شب برات کو ایسا کوئی ایک عمل بنا لینا کہ جس پر مغفرت کا گویا کہ جو ہے سارا دعویٰ مدار ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو شب برات کے چند اعمال ہیں، وہ سارے اعمال جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے اگر ان کو کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ضعیف حدیث سے کوئی اگر عمل ثابت ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ استحباب کے درجے تک پہنچے گا، یعنی مستحب ہوگا، صرف سنت اور واجب اور اس کو فرض نہیں کہیں گے۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے، لیکن اگر اسے نہیں کریں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کو ہم
اس پر جو ہے طنز بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. بھی آپ اس کام کو کر لینا تو اچھی بات ہے. استحباب جو ہوتا ہے اس میں ہم کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے اس کام پر. ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں, اس کو ملامت نہیں کر سکتے. آپ تو جو ہے شب برات پہ جاگتے ہی نہیں, یا شب برات پہ جو ہے روزہ ہی نہیں رکھتے اگلے دن کا, اس میں ہم کسی کو ملامت بھی نہیں کر سکتے, ڈانٹ بھی نہیں سکتے. ہاں جس شخص کا دل چاہے وہ جو ہے رات میں عبادت کرے, اور جس شخص کا دل چاہے تو روزہ رکھے, اور نہ چاہے تو نہ رکھے. دوسرا شخص جو اس پر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ یا ملامت نہیں کر سکتا. یہی استحباب کا مطلب ہے. اگر ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا اس کو جو ہم ضروری سمجھیں گے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی. جس کو شریعت نے ضروری نہیں سمجھا اس کو آپ جو ضروری نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے ہم نے بتلایا کہ شب برات پہ جتنے بھی اعمال ہیں, مثال کے طور پر ایک عمل تو قبرستان جانے کا ہے, دوسرا عمل اگلے دن روزہ رکھنے کا ہے, تیسرا عمل شب برات کی رات میں جو ہے وہ عبادت کرنے کا ہے, اور چوتھا عمل آپس میں جو ہے رنجش یا جو ہے بول چال بند ہے اس کو ختم کر کے آپس میں میل ملاپ کرنا اور صلح کرنے کا یہ عمل. ایک خاص 4 عمل جو ہے شب برات کے رات میں اس کی ترغیب آئی ہے. اور کیونکہ یہ چاروں اعمال جو ہے ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو اس لیے اس کو صرف مستحب کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور قبرستان جانے کا مسئلہ, شب برات کے موقع پر جو ہے قبرستان جانے کا مسئلہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا. جب لوگ قبرستان نہیں جایا کرتے تھے تو جب ترغیب دے دیا کرتے تھے لوگ باگ بھائی مستحب ہے, بہتر ہے, آپ جو ہے قبرستان جایا کریں شب برات میں. لیکن اب ہو ایسا گیا کہ اب شب برات کے اندر قبرستان آنے کو ہی جو شب برات کا عمل سمجھ لیا کہ اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو گویا کہ ہماری شب برات نہیں ہوگی. اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. ہم حدیث سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک رات اٹھی, تلاش کیا بستر پر, اللہ کے رسول جو ہے نہیں ملے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کسی اور سوتن کے پاس چلے گئے ہو. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر جو ہے اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی. جب جا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے پہنچ گئی تو اللہ کے رسول نے جب آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ عائشہ کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی سوتن کے پاس جاؤں گا؟ کہ نہیں, ایسا جو ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا حق مار کر اور کسی کے پاس چلے جاؤں. ہاں آج جو ہے 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مغفرت کرتے ہیں, اس لیے میں جو ہے قبرستان کے اندر آیا ہوں. اس حدیث پر غور کرنے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے, اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر اتنی آہستہ اور اتنے چپکے سے اور اتنے جو ہے انفرادی طور پر گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا, جو پاس سو رہی تھی ان کو بھی جو ہے شب برات کے موقع پر اللہ کے رسول کے قبرستان جانے کا بعد میں علم ہوا کسی وجہ سے. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اگر معلوم نہ چلتا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر نہ اٹھتی تو پورے مطلب کسی کو معلوم نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان شب برات کے موقع پر گئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو ترغیب نہیں دی اس بات کی کیا جو ہے 15 شعبان میں قبرستان جایا کریں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں تو نہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے. ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خاص عمل جو ہے اس کو شب برات کا نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, اتفاق اگر چلے گئے ایک آدھ بار ثابت ہے, تو اگر ہم زندگی میں ایک آدھ بار چلے گئے تو جو ہے یہ عمل مکمل ہو گیا. ہاں اس کی بھی علماء کرام نے گنجائش دی ہے کہ شب برات کے موقع پر جب موقع ہو تو انفرادی طور پر جو ہے اس کو جا سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ شب برات کے موقع پر پورے قبرستان کو سجانا, ہر جگہ جو ہے دیے جلانا یا موم بتی جلانا اور جو ہے اگربتی لگانا اور جو پورے جو ہے قبرستان کو سجا دینا, اللہ کے پناہ ایسی ایسی ویڈیو جو ہے بعض مرتبہ شب برات کے موقع پر آتی ہے کہ جیسے شادی ہال کو سجایا جاتا ہے جیسے پورے قبرستان کو جو ہے لائٹوں سے سجا دیا جاتا ہے. ان خرافات جو ہے یہ آگے تک پہنچ گئی, تو اس لیے اس کو روکنا ضروری ہے. اس لیے اب قبرستان نہ جایا کریں, بلکہ شب برات کے موقع پر خاص طور نہ جایا کریں, کیونکہ ہم پہلے چلے گئے اور اگر جا بھی رہے تو انفرادی طور پر صرف یعنی کہ آؤ سب کو جمع کرا قبرستان چل رہے, اللہ کا انفرادی طور پر گئے, اکیلے گئے, تنہا گئے. ہاں جاتے ہوئے کوئی ایک آدھ ساتھ لگ گیا تو الگ بات ہے, چلے گئے. لیکن باقاعدہ جمع کر کے جو ہے شب برات کے موقع پر قبرستان جانا, ٹولی کو ٹولی کا قبرستان جانا, یہ بالکل جائز نہیں ہے.
بلکہ اس سے رخ جو ہے بالکل الگ طرح جو ہے پہنچ گیا، بالکل رخ بدل گیا۔ تو اس لیے جو عمل ہے شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا، اس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل ہے عبادت کرنے کا۔ عبادت کے متعلق بھی آتا ہے جو جتنی بھی راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے کی فضیلتیں ہیں، ان سب راتوں کے اندر انفرادی ہی عبادت ہوتی ہیں، یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے تہجد کی نماز ہے وہ بھی رات کی نماز ہے، تو رات کی نماز کیا ہے؟ وہ انفرادی ہے۔ تو شب برات کے موقع پر بھی انفرادی عبادت جو ہے وہی بہتر ہیں اور وہی کرنی چاہیے، انہی کی فضیلت ہے۔ باقاعدہ جمع ہو کر جو ہے پورے مجموعے کو بٹھا لینا اور تقریر بیان چلنا اور جلسے جلوس ہونا، یہ بھی علماء کرام نے اس کو شب برات کے موقع پر جو ہے بدعت لکھا ہے۔ ویسے کسی موقع پر کر لو کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ آپ نے اس عمل کو شب برات سے جوڑ دیا اور یہ اجتماعی عمل ہے۔ حالانکہ شب برات کے موقع پر کوئی عبادت متعین نہیں، کوئی بھی عبادت جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس عبادت کو خاص سمجھ لینا یا اس اجتماعی عبادت کو جو ہے اسی کے ساتھ خاص کر کے آپ اس کو کر رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہو جائے گا، اور اس کا پھر معمول بنا لینا۔ کبھی کبھار شب برات کے موقع پر وہی ہو گئے تقریر بیان تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے جو ہے معمول بنا لیا کہ ہر شب برات پر جو ہے باقاعدہ جلسہ ہوگا، ہر شب برات پر باقاعدہ جو ہے لوگوں جمع کر کے جو ہے لمبی لمبی تقریریں چلیں گی، اس طرح عمل ہوگا گویا کہ علماء کرام نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ شب برات کے موقع پر جو باقاعدہ لوگوں جمع کر کے باقاعدہ تقریر بیان کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس کو بدعت لکھا ہے۔ تو شب برات کے موقع پر انفرادی عبادت ہے، انفرادی اعمال ہے، اور انفرادی اعمال بھی گھر کے اندر زیادہ بہتر ہوتے ہیں مسجد کے مقابلے میں۔ ہاں کوئی آدمی مسجد کے اندر آ کر اس لیے انفرادی عمل کر رہا ہے کہ میں گھر پہ سو جاؤں گا، مسجد کے اندر جو ہے بشارت رہے گی، مسجد کے اندر اس نیت سے آ رہا ہے تو ایک بار کو جائز ہے، لیکن اس نیت سے کہ مسجد کے اندر یہ عمل ہوں گے گھر کے اندر عمل نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ انفرادی اعمال جو ہے وہ گھر کے اندر بہتر ہیں۔ گھر کے اندر ہم جو ہے تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، اس کے علاوہ ذکر اذکار کریں، تلاوت کر لیں، کچھ بھی جو عمل ہے ہم جو ہے کوئی بھی عمل انفرادی کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے گھر کے اندر کریں۔ مسجد کے اندر کرنا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن مسجد کے اندر اجتماعی حیت نہیں بنائی جائے گی، اجتماعی طور پر جو ہے کوئی عمل مسجد کے اندر شب برات کے موقع پر نہیں کیا جائے گا، انفرادی عمل کرنا، اور گھر کے اندر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات ہی بات کرنا ضروری ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شب برات کے موقع پر اتنے ہی اگر ہم رات میں بات نہ کریں رب میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ مستحب عمل ہے، ہم نے بتلایا ابھی۔ تو اس لیے رات میں جتنی توفیق ہو، بعض لوگ جو ہے بہانہ یہ بناتے ہیں کہ مسجد کے اندر جائیں گے وہاں عبادت کر لیں گے، گھر کے اندر جو ہے ہمیں نیند آ رہے گی، کوئی نیند آ رہی ہے تو کیا بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بعض مرتبہ رات کو جاگنے کے لیے آدمی جو غیبتیں شروع کر دیتا ہے، بات چیت شروع کر دی، اس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اس میں جو ہے دوسرے گناہ کام ہو رہا ہے۔ جو رات عبادت کی تھی اس کو ہم نے گناہ کی رات بنا دیا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جتنی عبادت ہو سکے خوش دلی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، زبردستی جاگ جاگ کر اور زبردستی اپنے آپ بدن کو تھکا کر عبادت کرنا یہ بھی کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت کریں، اور بہتر ہے گھر کے اندر کریں، اور مسجد کے اندر بھی کریں تو انفرادی کریں، اور جب تھک جائیں نیند آنے لگے بہت زیادہ تو پھر سو جائے کھا جائے کوئی حرج نہیں، پھر صبح جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم جو ہے پوری رات جاگتے رہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے جا کے سو گئے اور جو ہے فجر کی نماز ہی غائب ہو گئی، کیونکہ جو ہم نے رات میں عبادت کری وہ نفل عبادتیں تھیں، مستحب عبادتیں تھیں، اس کا کوئی جو ہے فرض نماز کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے فرض چھوڑ دیے تو سب بیکار ہو گیا۔ ہاں اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، انشاءاللہ پوری رات جو ہے بات کرنے کا ثواب ہمیں دے دیا جاتا۔ عبادت کے اندر بھی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے گھر کے اندر بہتر ہے جتنی بات ہو سکے اتنی کر لیں، اور جب تھک جائے تو پھر جو ہے آرام کر لیں اور سو جائیں، اور پھر فجر کی نماز جو ہے صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور اگلے دن کا روزہ اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہم رکھ لیں تو بہتر ہے، ثواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور روزے کے مقابلے میں تھوڑی سی فضیلت زیادہ ہے اس کی، ایک عام نفل روزے ہوتے ہیں کوئی سے بھی دن آدمی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن شب برات کے اگلے دن کا روزہ رکھنا دوسرے روزوں کے مقابلے میں تو کچھ اس کا ثواب زیادہ دیا جائے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا وہ غلط بات ہے، یا جو ہے کسی شخص نے اگر شب برات کا روزہ نہیں رکھا اس کو ملامت کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔
किसी को डांट डपट करना ये भी गलत बात है। और शब बारात के मौके पर बिल्कुल ऐसे ही एहतमाम करना रोजे का जैसे रमजान के रोजे का किया जाता है, ये भी गलत है। तो बाकायदा अगर हमने रमजान के बाकायदा जो है इसका एहतमाम किया तो फिर गोया कि हमने जरूरी समझ लिया। इसलिए बाकायदा जो है इतना एहतमाम जितना रमजान के रोजे का किया जाता है उतना एहतमाम भी इसका करना जायज नहीं है ना, बहुत ज्यादा जरूरी समझना भी अच्छा नहीं है। हाँ बेहतर है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दिए तो हम रखें और रख लें, बेहतर है। अपना इफ्तार हो गया, अगले दिन का रोजा बेहतर चीज है, लेकिन उसको जरूरी समझ लेना और नहीं रखा तो उसको जो है बुरा समझना या गुनाह समझना, ये चीज जायज नहीं होंगी। इसी तरह जो है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मग़फ़िरत किया करते हैं लोगों की, तो आता है हदीस पाक के अंदर जो शख्स शराब का आदी हो, वालिदैन का नाफरमान हो, तो आपस में जो है झगड़ा किए हो, आपस में जो है बातचीत बंद हो, तो उन हजरात की जो है अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं करते। इसके अलावा चंद हजरात का वो जिक्र आया, खासतौर से 3 हजरात जो है वालिदैन के नाफरमान, शराब का आदी और जो है जो 2 आदमियों के दरमियान रंजिश हो और बातचीत बंद हो, उनकी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है खासतौर ये 3 गुना इनसे जो है हमें माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। अगर वालिदैन का नाफरमान है तो वालिदैन से जो है माफ़ी मांगे, शराब की आदी है तो शराब से तौबा करें, और अगर आपस में बातचीत बन रहे तो उस बातचीत को शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शब बारात के आमाल जो है वो करने की तौफीक अता फरमाए, और जो खुराफात है, बिदात है, और जो हर दर्जे हम एक अमल के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, उन सबसे हमारी हिफाजत फरमाए।